میرے مولا تیرا ثانی نہیں سارے زمانے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة اعیننا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تبارک وتعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل کل من عند اللہ فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، وقال تعالى قل إن الأمر كله لله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ دنیا میں کوئی بھی کام خود بخود نہیں ہوتا، اس کے پیچھے کوئی فاعل ہوتا ہے، کرنے والا ہوتا ہے۔ یہ پنکھے جو چل رہے ہیں یہ خام خواہ خود بخود نہیں چل رہے، اس کے پیچھے بجلی کا کرنٹ ہے، اس وجہ سے چل رہے ہیں۔ یہ ٹیوب لائٹیں خود نہیں جل رہی، اس کے پیچھے ایک طاقت ہے۔ یہ عمارت خود نہیں بنی، اس کے بنانے کے پیچھے بڑے مستریوں کے ہاتھ ہیں۔ پھر اس کے اندر جو وائرنگ ہوئی ہے یہ خود بخود نہیں ہوئی، اس کے پیچھے کئی الیکٹریشنوں کے ہاتھ ہیں۔ پھر یہ جو ہم پانی استعمال کرتے ہیں یہ خود بخود نہیں بن گیا، یہ زمین میں اللہ نے جمع کر رکھا ہے، وہاں سے نکالنے کے لیے ہمیں بور کرنے پڑتے ہیں، پائپ لائنیں لگانی پڑتی ہیں، اور نکالنے کے لیے موٹر استعمال کرنی پڑتی ہے۔ پائپ لائنوں کے ذریعے سے ٹینک میں جمع ہوتا ہے، ٹینک سے پھر ٹونٹیوں کے ذریعے سے ہم تک پہنچتا ہے۔ کوئی بھی کام بغیر کسی کرنے والے کے نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں نا کہ خود بخود ہو رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی پکڑ ہے کہ ان کی عقل اتنی مسخ ہو گئی ہے کہ اتنی سمپل سی بات بھی انہیں سمجھ نہیں آتی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کسی ملحد کے ساتھ، تحریہ کے ساتھ مناظرہ طے ہوا۔ وہ دلائل دے گا کہ اللہ نہیں ہے، امام صاحب دلائل دیں گے کہ اللہ ہے، اس پہ مناظرہ طے ہوا، جگہ طے ہو گئی۔ جو جگہ طے ہوئی تھی راستے میں دریا تھا، امام صاحب جو وقت متعین ہوا تھا اس وقت سے کافی دیر سے پہنچے، تو اس نے کہا جی آپ کیا مناظرہ کریں گے، آپ کو تو ٹائم کی بھی پابندی نہیں ہے، وعدے کو بھی آپ نہیں نبھا پاتے، تو آپ مجھ سے کیا مناظرہ کریں گے، آپ کا کردار ہی اچھا نہیں ہے۔ امام صاحب نے فرمایا مجبوری تھی بھائی۔ کیا مجبوری تھی؟ کہ مجبوری یہ تھی کہ پانی بیچ میں تھا، میرے پاس تو کوئی انتظام نہیں تھا، میں آیا تو کشتی بھی نہیں تھی، اب مجھے آنا تھا تو میں کوئی تیر کے تو نہیں آ سکتا تھا، لیکن بس پھر ایسا ہوا کہ اچانک ایک درخت تھا وہاں کنارے پہ، کشتی تو تھی نہیں تو درخت تھا، تو میں نے دیکھا کہ وہ خود بخود کٹنا شروع ہو گیا،
اس کا چھلکا اترا، اس کے تختے بن گئے، وہ تختے آپس میں جڑتے چلے گئے، ٹھکتے چلے گئے اور ایک کشتی تیار ہو گئی۔ میرے لیے بڑی آسانی ہو گئی کہ میں پہنچ گیا، ورنہ تو میں پہنچ ہی نہ سکتا۔ تو اس نے ایک زور کا کہا مارا کہ ایسا پاگل آدمی میرے سے مناظرہ کرے گا جو ایسی باتیں کر رہا ہے؟ درخت کٹ گیا، چھل گیا، تختے بن گئے، جڑ گئے، ٹھک گئے، کشتی بن گئی، میں آ گیا، یہ کیا مجھ سے مناظرہ کرے گا؟ امام صاحب نے فرمایا کہ اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے؟ کہنے لگے بھلا درخت سے تختے خود بنتے ہیں کیا؟ اور پھر تختے خود جڑتے ہیں کیا؟ اور کشتی خود بخود بنتی ہے کیا؟ تو امام صاحب نے فرمایا مناظرہ تو ہو چکا، جب ایک کشتی خود بخود نہیں بن سکتی تو اتنے بڑے آسمان، اتنی بڑی زمین، اتنے سارے سورج چاند ستارے کہکشائیں اور سمندر اور دریا اور ندیاں اور نالے اور چشمے اور درخت اور پودے، سبزیاں اور پھل، پھول اور کانٹے، یہ ساری چیزیں خود بخود کیسے بن جائیں گی؟ کچھ عقل سے کام لو۔ یہ ساری کائنات ایک فاعل حقیقی کے ہاتھ میں ہے، ایک کرنے والے کے ہاتھ میں ہے، وہ کر رہا ہے اور وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ یفعل اللہ ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، یہ نہیں کہ اس کو کوئی مجبور کرتا ہے تو اس کو کرنا پڑ جاتا ہے۔ بہت سارے کام گھر کے بڑے گھر کے پریشر سے کرتے ہیں، بیوی نے پریشر دیا، خود نہیں کرنا تھا لیکن بیوی کے پریشر پہ کر دیا۔ بہت سارے کام آدمی خود نہیں کرتا، بچوں کے پریشر پہ کر دیتا ہے، خود نہیں چاہتا بچوں کے پریشر پہ کر لیتا ہے۔ بہت سارے کام دنیا کے بادشاہ عوام کے پریشر پہ کرتے ہیں، عوام نے دھرنا دے دیا، حکومت کو ماننی پڑ گئی، مذاکرات پہ آ گئے، عوام نے سڑکیں بند کر دیں، ایک دم پولیس آ گئی۔ پہلے تو پولیس مجرم کو گرفتار نہیں کر رہی تھی، جب انہوں نے سڑکیں بلاک کر دیں تو پولیس آ گئی، پولیس کو مجبوراً گرفتار کرنا پڑا۔ تو بہت سارے طاقتور حکمران اور اداروں والے اور گھر کے بڑے، اداروں کے بڑے وہ کام کر لیتے ہیں جو وہ خود نہیں کرنا چاہتے، ان کو کوئی کسی کا پریشر کرواتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں ایک اکیلا وہ ذات ہوں جس پہ کسی کا پریشر نہیں چلتا۔ یفعل اللہ ما یشاء، اللہ جو چاہے کرے، یحکم ما یرید، جو فیصلہ کرے وہ نافذ ہو جاتا ہے۔ کسی کو غریب کر دے، کسی کو امیر کر دے، کسی کو بیمار رکھے، کسی کو صحت مند کرے، کسی کو عزت کی چوٹیوں پہ پہنچا دے، کسی کو عزت سے گھسیٹ کر اس کو پستیوں کی تہوں میں پھینک دے، کسی کو زندہ کرے، کسی کو مار دے، کسی کو مشکلات میں ڈال دے، کسی کی مشکلات کو حل کر دے، کسی کی روزی میں وسعت دے دے، کسی کی روزی کو تنگ کر دے، کسی کو بے گھر کر دے، در بدر کر دے، اور کسی کو کئی سارے گھر دے دے، کسی کو بچے بچیاں دونوں دے دے، کسی کو صرف بچے دے اور بچیوں کے لیے وہ ترسے، کسی کو صرف بچیاں دے وہ بچے کے لیے ترسے، کسی کو دونوں نہ دے، بے اولاد کر دے۔ یہ سارے فیصلے دنیا میں کسی کے نہیں ہیں، بلکہ یہ سارے فیصلے صرف ایک ذات کے ہیں، اس ذات کا نام آتا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد فعال لما يريد
يفعل الله ما يشاء يعذب من يشاء ويرحم من يشاء يختص برحمته من يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين۔ اے دنیا بھر کے انسانوں، اللہ چیخ چیخ کر، پکار پکار کر قرآن کے ہر پارے میں، ہر صورت میں پکار پکار کے اپنے بندوں کی یہ ذہن سازی کر رہا ہے، کسی سے نہیں ہوتا، اکیلے مجھ سے ہوتا ہے، کسی سے نہیں ہوتا، کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں۔ ساری دنیا کے لوگ تمہارا سر کا درد بھی ختم کرنا چاہیں نہیں کر سکتے۔ إِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اللہ تمہیں تکلیف دے کوئی دور کرنے والا نہیں مگر اللہ کے۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر میں تمہیں کوئی نعمت دینا چاہوں تو کوئی بندش نہیں ڈال سکتا، کوئی روک نہیں سکتا، کوئی تعویذ اور جادو کے ذریعے سے میری نعمت کو تم سے دور نہیں کر سکتا، اور نعمت اور تمہارے درمیان حائل نہیں ہو سکتا۔ ساری دنیا کے جادوگر، ساری دنیا کے بدماش، ساری دنیا کے طاقتور، ساری دنیا کے سردار اور چودھری اور ساری دنیا کے حکمران مل کر کسی کے لیے نعمت اللہ نے لکھی ہے، اس کو اس سے دور نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے۔ لوگ کہتے ہیں اس نے میری بندش کر دی، اس نے میرے راستے روکے، اس نے میری دکان اجاڑ دی، اس نے میرا گھر اجاڑ دیا۔ میرے بھائی کوئی نہیں اجاڑ سکتا، اجاڑتا اللہ ہے، بناتا اللہ ہے، سدھارتا اللہ ہے، بگاڑتا اللہ ہے، چمکاتا اللہ ہے، گراتا اللہ ہے، اٹھاتا بھی اللہ ہے اور گراتا بھی اللہ ہے۔ عروج اور زوال کسی انسان کے بس کی بات نہیں، عروج اور زوال میرے اللہ کا فیصلہ ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں اپنے نبی کو حکم دے رہے ہیں، اپنے نبی کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں، میرے نبی یہ بول کہیں، آپ یہ باتیں آپ کریں۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ باتیں ہیں ہی نہیں، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، وہ یوں کر لیتا ہے، وہ یوں کر لیتا ہے، وہ یوں کر دے گا، وہ یوں کر دے گا۔ بھائیو یہ سب شرک ہے، یہ سب شرک ہے، یہ سب اللہ کو ناراض کرنے والے بول ہیں، اللہ سے دور کرنے والے بول ہیں۔ اللہ سارے گناہ برداشت کر لیتا ہے، سارے گناہوں کی معافی دے دیتا ہے، لیکن اللہ صرف اس کی معافی نہیں دیتا کہ کوئی اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرے۔ قل، اے نبی آپ کہیں، یہ بولیں، آپ کیا بولیں؟ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ اے نبی آپ کہیں، عزت اللہ دیتا ہے، ذلیل اللہ دیتا ہے، تخت اللہ دیتا ہے، تخت اللہ چھینتا ہے، اوپر اللہ اٹھاتا ہے، نیچے اللہ گراتا ہے، حالات اللہ بناتا ہے، حالات اللہ بگاڑتا ہے، زندگی اللہ دیتا ہے، موت اللہ دیتا ہے، بیماری اللہ دیتا ہے، صحت اللہ دیتا ہے، جوانی اللہ دیتا ہے، بوڑھے کو جوان کر دے، جوان کو بوڑھا کر دے، بچے کو قبر میں اتار دے اور عزت والے کو ذلیل کر دے اور ذلت والے کو عزت کی چوٹیوں پہ پہنچا دے۔ اللہ یہ سب کچھ کر سکتا ہے اور اللہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل یوم هو فی شان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ میرے رب کی روزانہ نئی شان ہے، کبھی وہ کچھ کر رہا ہے، کبھی وہ کچھ کر رہا ہے۔ حالات کو بدلنا، حالات کو بگاڑ کی طرف لے جانا، حالات کو سدھار کی طرف لے جانا، یہ سب کس کے کارنامے ہیں؟ یہ باتیں نہیں ہیں، حقائق ہیں، یہ باتیں نہیں ہیں، حقائق ہیں۔
یہ خطاب نہیں، یہ ایمان ہے، یہ تقریر نہیں ہے، یہ ایمان ہے، یہ عقائد ہیں، یہ سچ ہے، اس میں رتی برابر بھی غلو اور مبالغہ نہیں ہے، اس کے ارادے کے بغیر ایک پتا بھی نہیں حرکت کر سکتا۔ لوگ لوگوں کو دھمکاتے ہیں، میں تجھے یوں کر دوں گا، میں تیرا یوں کر دوں گا، تیری نسلیں یاد رکھیں گی، تو دیکھے گا میں تیرا کیا کرتا ہوں، اور ہم ڈر جاتے ہیں، ہم گھبرا جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ دھمکیاں دیتے تھے، یوں کر دیں گے، یوں کر دیں گے، یوں کر دیں گے، یوں کر دیں گے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے ہوگا وہ جو میرا اللہ چاہے گا۔ آپ علیہ السلام ایک غزوے سے واپس آ رہے تھے تو آپ کی عادت شریفہ یہ تھی کہ سفر میں بھی دوپہر کا وقت ہوتا آپ کہیں لیٹ جاتے تھے۔ کیلولا کرنا، دوپہر کو لیٹنا، یہ ہمارے نبی کی مستقل سنت ہے، جو صرف اس وقت مدارس میں زندہ ہے۔ مدارس کے علاوہ پوری دنیا سے یہ سنت مٹ چکی ہے، صرف مدارس میں یہ سنت زندہ ہے۔ نہ گھروں میں دوپہر کو آرام کا نظام ہے، اور نہ یہ دکانداروں کا کوئی نظام ہے، نہ ملازمین کا کوئی نظام ہے، نہ حکمرانوں کا کوئی نظام ہے۔ بس انہوں نے ساری رات جاگنا ہوتا ہے اور صبح سے لے کے دوپہر تک، شام تک سونا ہوتا ہے۔ یہ نظام اسلامی نظام نہیں ہے۔ اسلامی نظام یہ ہے کہ رات کو جلدی سو جاؤ، صبح کو جلدی اٹھ جاؤ، اس لیے کہ رات کے آخری پہر اللہ تعالیٰ آسمان پہ تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں هل من داع فاستجیب له، هل من مستغفر فاغفر له، هل من سائل فاعطیہ۔ کوئی ہے گناہ گار جسے معافی کی حاجت ہو، میں اسے معاف کر دوں گا۔ کوئی ہے تم میں سے سوالی جو خالی جھولیاں لے کے آئے، میں اس کی جھولیاں بھر دوں۔ کوئی ہے جس کے دل میں ارمان ہو، مرادیں ہوں، آرزوئیں ہوں، میرے پاس آئے، میں اس کے ارمان پورے کر دوں۔ کوئی ہے مجھ سے دعائیں مانگنے والا، میں اس کی دعائیں مانگوں۔ اللہ پہلے آسمان پہ آ کے آوازیں لگاتا ہے اور ساری فقیروں کی قوم سو رہی ہوتی ہے، سارے فقیر سو رہے ہیں، داتا جاگ رہے ہیں، فقیر سو رہے ہیں۔ کبھی یہ تماشا بھی دیکھا دنیا میں؟ دینے والا آیا ہوا ہے اور فقیر سو رہے ہیں، کبھی یہ تماشا دیکھا آپ نے؟ ڈاکٹر صاحب سو رہے ہیں، مریضوں کی لائن لگی ہوئی ہے، یہ تو سمجھ میں آتا ہے۔ دینے والا سو رہا ہے، فقیروں کی لائن لگی ہوئی ہے، یہ تو سمجھ میں آتا ہے۔ MNA صاحب سو رہے ہیں اور سارے دستخط کروانے والے اور اپنے کام نکلوانے والوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں، یہ تو سمجھ میں آتا ہے۔ یہ تماشا دنیا میں کہیں نہیں دیکھا جاتا کہ داتا اور دینے والا اور کام بنانے والا اور دستخط دینے والا اور آرڈر کرنے والا، نوکریاں دینے والا اور کاروبار دینے والا، وہ تو کھڑا ہوا ہے اور فقیر سارے سو رہے ہیں۔ اسلامی معاشرہ جلدی سونے والا ہے اور اسلامی معاشرہ جلدی اٹھنے والا ہے۔ جلدی سونا، جلدی اٹھنا۔ ہمارے نبی تہجد کبھی بھی نہیں چھوڑتے تھے، سفر میں ہو، حضر میں ہو، تہجد آپ ضرور پڑھتے تھے۔ اور یہی ہمارے نبی کے صحابہ اور آپ کے اہل بیت کی شان تھی۔ حضرت امام زین العابدین نے ساری زندگی ایک دفعہ بھی تہجد نہیں چھوڑی، انتقال تک ان کی زندگی کا ریکارڈ ہے کہ بچپن سے لے کے انتقال کی آخری رات تک ان کی تہجد قضا نہیں ہوئی۔ اور یہی معمول ان کے بیٹے امام محمد باقر کا، یہی معمول ان کے بیٹے امام جعفر صادق کا، یہی معمول ان کے بیٹے حضرت موسیٰ کاظم کا۔ ادھر تہجد کا تو نام و نشان ہی نہیں ہے، جانتے ہی نہیں لوگ کہ تہجد کیا ہے۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے، یہ بات بیچ میں الگ آ گئی ہے۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے علیکم بقیام اللیل، تہجد کو لازم پکڑو، تہجد کو لازم پکڑو، لازم پکڑو۔ یہ نہیں فرمایا پڑھ لو تو اچھا ہے، یہ نہیں فرمایا علیکم بقیام اللیل۔ علیکم کا مطلب ہے الزمو۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے اگر مجھے امت پہ مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں امت پہ تہجد کو فرض کر دیتا۔ علیکم بقیام اللیل فإنہ دأب الصالحین من قبلکم، تہجد کو لازم پکڑو،
اس لیے کہ تم سے پہلے نیک لوگ بڑی پابندی سے تہجد پڑھتے تھے۔ دأب کہتے ہیں مزاج کو، دأب عمل کو نہیں کہتے۔ فَإِنَّهُ عَمَلُ الصَّالِحِينَ مِن قَبْلِكُمْ، یہ نہیں فرمایا فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِينَ مِن قَبْلِكُمْ، یہ تم سے پہلے جو نیک لوگ ہوتے تھے نا، ان کے مزاج میں، ان کی گھٹی میں ہوتی تھی کہ وہ تہجد نہیں چھوڑتے تھے۔ یہی تو وقت ہوتا ہے اللہ سے اپنے کام کروانے کا، یہی تو وقت ہوتا ہے اللہ سے اپنے پیپروں پہ دستخط کروانے کا، یہی تو وقت ہوتا ہے اللہ سے اپنی قسمتیں کھلوانے کا، یہی تو وقت ہوتا ہے اللہ پاک کو منانے کا، روٹھے ہوئے رب کو منانے کا، اور ہوئے گناہوں کو بخشوانے کا، روزی کے دروازے کھلوانے کا، لا علاج مریضوں کو شفا دلوانے کا، یہی تو ٹائم ہوتا ہے۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے جو بندے ہیں نا، میرے بندے ان کے پہلو ان کے بستروں کے قریب بہت کم جاتے ہیں، زیادہ اپنے بستروں سے دور رہتے ہیں، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ یدعون ربهم خوفا وطمعا، بس وہ اپنے رب کو پکارتے رہتے ہیں، کبھی اللہ سے مانگتے ہیں، کبھی اللہ سے اپنی ضروریات کو مانگتے ہیں، کبھی اللہ پاک سے مشکلات اور پریشانیوں اور مصیبتوں جن میں جہنم بھی ہے، قیامت کی پیشی بھی ہے، قیامت کی ذلت بھی ہے، اس سے پناہ مانگتے ہیں۔ رہبا کچھ چیزوں کی طلب کرتے ہیں، کچھ چیزوں سے پناہ مانگتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ رات کو۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، رحمان کے بندے وہ ہیں جو راتیں سجدوں میں گزار دیتے ہیں اور قیام میں گزار دیتے ہیں۔ رحمان کے بندے وہ ہیں ان کی راتیں کیسے گزرتی ہیں؟ یہ نہیں فرمایا کہ الذین یقومون من اللیل ویسجدون من اللیل وَيَرْكَعُونَ مِنَ اللَّيْلِ، یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، ادھر رات شروع ہوتی ہے، ادھر ان کا سجدہ شروع ہوتا ہے، ادھر رات شروع ہوتی ہے، ادھر ان کا قیام شروع ہوتا ہے، ساری رات ان کا کوئی کام ہی نہیں سوائے سجدے اور قیام کے۔ یہ رحمان کے بندے ہیں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں ہم سے کب پیار ہے پر نیند تمہیں پیاری ہے، تمہیں تو نیند چاہیے، ہم سے کہاں تمہیں پیار ہے؟ ہم سے پیار ہوتا تو تمہیں آنکھ تھوڑی لگتی، ہم سے پیار ہوتا تو تمہاری ساری راتیں سونے میں تھوڑی گزرتی۔ ایک بزرگ تھے، ان کے پاس ایک لونڈی تھی، لونڈی خادمہ۔ تو ایک دفعہ انہوں نے رات کو سنا کہ وہ تہجد پڑھ رہی ہے، رو رہی ہے، پھر اس کو دعا مانگ رہی ہے، بہت رو رہی ہے، اور اس دعا میں کہہ رہی ہے اے اللہ تجھے جو مجھ سے محبت ہے نا، تجھے جو مجھ سے محبت ہے، تجھے میں اس محبت کی قسم دیتی ہوں مجھے دوزخ میں نہ ڈالنا۔ تجھے مجھ سے محبت ہے نا، میں تجھے اس محبت کی قسم، جیسے بچے کہتے ہیں نا امی تجھے میری قسم، خاوند کہتا ہے بیوی کو تجھے میری قسم، بیوی کہتے ہیں تجھے میری قسم، محبت جس سے ہوتی ہے نا، تجھے جو مجھ سے محبت ہے نا، تجھے اس کی قسم مجھے دوزخ میں نہ ڈالیو۔ تو وہ جو آقا تھا، مالک تھا، وہ کوئی سن رہا تھا، اس وقت آنکھ کھل گئی تھی اس کی، وہ تو سو رہا تھا، آنکھ کھل گئی تھی، کہنے لگا او پگلی یوں مت کہو، یوں کہو یا اللہ مجھے جو آپ سے محبت ہے اس کی قسم آپ مجھے دوزخ میں نہ ڈالنا۔ تو ایک دم اس کو جھرجھری آئی اور وہ کہنے لگی آقا اگر اس کو مجھ سے محبت نہ ہوتی تو آپ بستر پہ میں مصلے پہ نہ ہوتی، اس کو مجھ سے محبت ہے تبھی تو کھڑا رکھا ہے اپنے سامنے۔ بادشاہوں کے سامنے لوگ خود جاتے ہیں یا بادشاہ ان کو قریب کرتے ہیں؟ آپ سے پوچھتا ہوں بھائی، بادشاہوں کے قریب لوگ خود ہوتے ہیں یا بادشاہ جس کو چاہیں قریب کریں؟ بادشاہ جس کو چاہیں قریب کریں نا، ہر ایک کوئی گھس سکتا ہے کیا اندر؟ کہ آقا یہ بات غلط کر رہے ہیں آپ، اگر اس کو مجھ سے محبت نہ ہوتی تو تجھے یوں میٹھی نیند نہ سلاتا اور
اور مجھے یوں اپنے سامنے ساری رات کھڑا نہ رکھتا۔ کام آدمی اپنے سے کہتا ہے نا، اپنے سے کہتا ہے، ماں سے کہے گا امی، 2 بجے بھی کہے گا امی درد ہو رہا ہے دوائی دیں، پڑوسن کو تو نہیں بلائے گا۔ اس لیے تہجد کا ماحول بنائیں گھروں میں، اور جلدی سونے کا ماحول بنائیں۔ 2 چیزوں کا دخل ہے تہجد کا نظام کے معاشرے سے ختم ہونے میں، 2 چیزوں کا بڑا دخل ہے، ایک بجلی اور ایک موبائل۔ بجلی نے دن کو رات کو دن بنا دیا ہے، سونے کا موڈ ہی نہیں بنتا۔ پہلے بجلی نہیں ہوتی تھی، مغرب کے بعد اندھیرا، مجھے یاد ہے مغرب کے بعد آنکھیں بند ہو رہی ہوتی تھیں، مغرب کے بعد سے ہی سونے کا موڈ بننا شروع ہو جاتا تھا۔ آپ بکریوں کو دیکھیں، مرغیوں کو دیکھیں، جانوروں کو دیکھیں، آپ کو عشاء کے بعد وہ حشاش بشاش نظر نہیں آئیں گے۔ مرغیوں کی آنکھیں بند ہو رہی ہوتی ہیں، گایوں کی آنکھیں بند ہو رہی ہوتی ہیں، گھوڑوں کی آنکھیں بھی بند ہو رہی ہوتی ہیں۔ کیوں؟ فطرت کا تقاضا ہے کہ غروب آفتاب کے بعد اب لیٹنا ہے، آرام کرنا ہے۔ کبھی کسی مرغی کو آپ نے دن کو آنکھیں بند کر کے سوتے دیکھا؟ آج تک کسی نے دیکھا بھی؟ کسی نے مرغیاں پالی ہو وہ بتائے؟ کسی نے بکریوں کو دن کو اونگتے دیکھا؟ لیکن مغرب کے بعد آپ دیکھنا بکری کا موڈ کیا ہوتا ہے، بھینس کا موڈ کیا ہوتا ہے، مرغیوں کا موڈ کیا ہوتا ہے۔ رات کو پرندے اڑتے نظر آتے ہیں؟ کیوں نہیں نظر آتے؟ اندھیرا ہو گیا ہے اس لیے نہیں، ان کا موڈ ہی نہیں ہے رات کو جاگنے کا۔ ادھر سورج غروب ہونے کے قریب ہوتا ہے، وہ اپنے گھونسلوں کو لوٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ کا نظام ہے، رات کو جلدی سونا اور صبح کو جلدی اٹھنا۔ 2 چیزوں نے ہمارے نظام کو ڈسٹرب کیا ہے اور ہمارے نظام کو الٹا کر دیا ہے، رات کو جاگنا دن کو سونا، ایک بجلی اور دوسرا موبائل۔ اگر ہمارے گھروں میں یہ نظام قائم ہو کہ عشاء کے بعد ساری بتیاں بجھا دی جائیں، تو آپ دیکھیں گے کہ بچوں کو کہنا نہیں پڑے گا سو جاؤ سو جاؤ سو جاؤ سو جاؤ سو جاؤ، کہنا نہیں پڑے گا۔ کھانا عشاء سے پہلے کھلانے کا نظام، جو نہیں کھاتا اس کو چھوڑ دیں، کو بھی بس پھر صبح کھاؤ، نہیں کھاتے ہو تم، بھوک نہیں ہے صبح کھانا پھر اب۔ حالانکہ رات کا کھانا چھوڑنا منع ہے حدیث میں، ہمارے نبی کا ارشاد ہے جو رات کا کھانا نہیں کھاتا اس پہ بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ رات کا کھانا ضرور کھانا چاہیے، چاہے چند کھجوریں کھا لے، یہ بھی حدیث میں آتا ہے چند کھجوریں کھا لو، لیکن کھاؤ ضرور، خالی پیٹ نہ سو۔ مغرب سے پہلے کھلا دیں، عشاء سے پہلے کھلا دیں، عشاء کے بعد بتیاں بجھا دیں تاکہ سونے کا ماحول بنے۔ پہلے دن نہیں نیند آئے گی، دوسرے دن نہیں آئے گی، تیسرے دن نہیں آئے گی، چونکہ ہماری عادتیں بگڑی ہوئی ہیں۔ لیکن آپ یہ کریں، آہستہ آہستہ عشاء کے بعد نیند آنا شروع ہو جائے گی۔ جب آپ کی نیند وقت پہ آنا شروع ہو جائے گی نا، ایک آپ ٹینشن سے نکل آئیں گے، ڈپریشن سے نکل آئیں گے، طبیعت کا چڑچڑاپن ختم ہو جائے گا، قبض ختم ہوگا، معدے کا نظام ٹھیک ہوگا، اور بلڈ پریشر ٹھیک ہوگا، اور شوگر ٹھیک ہوگی، سارے جسم کا نظام ٹھیک ہوگا، تہجد بھی نصیب ہوگی، اللہ سے ہم کلامی بھی نصیب ہوگی، اللہ سے باتیں بھی نصیب ہوں گی۔ زندگی بھر کے سارے مسئلے چٹھا بنا کے رات کے آخری پہر اللہ کے سامنے رکھیں، یا اللہ یہ مسئلہ یہ مسئلہ یہ مسئلہ یہ مسئلہ، میرا تو ایک تو ہی ہے، تیرے سوا میرے مسئلے کون حل کرے گا؟ اللہ پاک سے رو کے مانگے، دیکھیں اللہ آپ کے مسائل کو کیسے حل کرتا ہے۔ جو مسائل، جن مسائل کے حل کرنے میں آپ کے لیے بہتری ہوگی، اللہ ان مسائل کو حل کر دے گا۔ جن مسائل کے حل کرنے میں آپ کے لیے بہتری نہیں ہوگی، اللہ آپ کو اس کے بارے میں جو اضطراب اور بے چینی ہے ختم کر کے آپ کو سکون دے دے گا۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیں، دعا کرنے کے بعد جب آدمی اچھی طرح دعا مانگے اور پیٹ میں حلال ڈال کے دعا مانگے اور رو کے دعا مانگے، ضروری نہیں ہے کہ جو مانگے وہی ملے، یہ ضروری نہیں ہے۔ اللہ دیکھے گا کہ آپ کو دینے میں بہتری ہے کہ نہیں، بہتری ہوگی تو ضرور دے گا۔ اللہ کیوں کنجوسی کرے گا بھائی؟ اللہ کیوں بخل کرے گا؟ اللہ کو روک کے کیا ملے گا؟
اللہ کو آپ کو نہ دے کے کیا ملے گا؟ اللہ کیوں نہیں دے گا؟ ضرور دے گا، جب وہ خود کہہ رہا ہے ادعونی استجب لکم اجیب دعوت الداع اذا دعان، جو مجھ سے مانگتا ہے میں اس کی دعائیں ضرور قبول کرتا ہوں، اور جو یوں کہتا ہے من لا یدعونی اغضب علیہ، جو مجھ سے دعائیں کرتا ہے، جو مجھ سے دعائیں نہیں کرتا مجھے اس پہ غصہ آتا ہے، اور جو خود کہتا ہے حل من سائل فاعطیہ، ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں دوں، وہ دینے کا تو خود وعدہ کر رہا ہے، لیکن آپ چیز ہی ایسی مانگ رہے ہیں جو آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے، اور آپ کی عقل کمزور ہے، آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہا، تو پھر تو اللہ نہیں دے گا، اس لیے کہ اللہ تو آپ کا بھلا چاہتا ہے۔ ابھی میں آ رہا تھا تو راستے میں نواز صاحب، میرے نواز سے چھوٹے چھوٹے ساتھ تھے گاڑی میں، تو راستے میں آئس کریم کی دکان آتی ہے، مٹیاری کی آئس کریم مشہور ہے، میں نے کہا بھائی ہاں بھائی آئس کریم کھانی ہے کہ نہیں کھانی، آئس کریم کھلائیں بچوں کو، تو ان کی ماں نے کہا ان دونوں کو کھانسی ہے، ان کو آئس کریم نہیں کھلانی، لیکن ایک پیچھے پڑ گیا نہیں 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 مجھے آئس کریم چاہیے، بڑا اس نے شور مچایا، لیکن اس کے شور سے نہ مجھے کوئی تکلیف ہوئی، نہ اس کی ماں کو کوئی تکلیف ہوئی، نہ اس کے باپ کو کوئی تکلیف ہوئی، ہم نے اس کو آئس کریم نہیں کھلائی، حالانکہ ہمیں اس سے بہت پیار ہے، بہت پیار ہے، اور میں نے خود ہی کہا کہ آئس کریم کھلائیں نہ کھلائیں، لیکن جب پتا چلا کہ بیمار ہے اس نے بڑی چیخیں ماری، میں نے اس کو نہیں کھلائی، اس لیے کہ مجھے پتا ہے کہ کھلاؤں گا تو اور کھانسے گا، رات کو سو نہیں سکے گا۔ اللہ سے جب بندہ مانگتا ہے اللہ یوں بے دھڑک نہیں دے دیتا، بلکہ اللہ دیکھتا ہے اس کے لیے بہتر ہے یا نہیں، بندے نے صحیح مانگ لیا ہو اور اس کو دینے میں بھلائی بھی ہو، اللہ نہ دے، یہ اس کی شان کے خلاف ہے، یہ اس کی کریمی کے خلاف ہے، یہ اس کی رحیمی کے خلاف ہے، وہ ارحم الراحمین، وہ اکرم الاکرمین، وہ ماؤں سے زیادہ مہربان، اس کے خزانے ہیں ہی ہمارے لیے، تو ہمیں کیوں نہیں دے گا وہ؟ اگر نہیں دے رہا سمجھ جائیں اس میں آپ کے لیے بھلائی ہے، یا تو اس کے نہ ملنے میں بھلائی ہے، یا اس وقت نہ ملنے میں بھلائی ہے، بعد میں بھلائی ہے، بعد میں دے دے گا۔ ایک بچہ ابھی پڑھ رہا ہے، کہہ رہا ہے شادی کراؤ شادی کراؤ شادی کراؤ شادی کراؤ، ماں باپ کہتے ہیں بھائی تمہاری پڑھائی خراب ہو جائے گی، پڑھائی تو پوری کرو، اب وہ سمجھے گا یار بڑے ظالم میں، دیکھو میری شادی نہیں کرا رہے، سب کی شادیاں ہو گئی میں کنوار بیٹھا ہوا ہوں۔ بھائی آپ کے لیے بھلائی اس میں کہ اس میں تاخیر ہو، کسی کے دینے میں بھلائی، اسی وقت دینے میں بھلائی، کسی کو دیر سے دینے میں بھلائی، کسی کو نہ دینے میں بھلائی، اللہ تو بھلائی کرے گا، اللہ برائی کیسے کرے گا؟ اللہ پاک سے مانگنے کا سب سے اچھا ٹائم تہجد، اور دل بھی لگتا ہے اس وقت، کبھی مانگ کے دیکھیں اس وقت کا مزہ کیا ہے، اس وقت کا کیا مزہ ہے، مانگ کے تو دیکھیں، یہ مزے چکھے ہی نہیں ہم نے تنہائی میں فیس بک کے مزے چکھیں، تنہائی میں یوٹیوب کے مزے چکھیں، تنہائی میں بدکاریوں کے مزے چکھے ہیں، تنہائیوں میں ننگی فلموں کے مزے چکھے ہیں، تنہائیوں کے سجدوں کے مزے ہم نے چکھے نہیں، تنہائیوں کے قیام کے مزے ہمیں چکھے نہیں، تنہائیوں میں اللہ کے سامنے رونے دھونے زار و قطار رونے کے مزے ہم نے چکھے نہیں، اس لیے ہمیں اس کی طلب ہی نہیں ہے۔ اعمال میں بھی مزہ ہے، یہ الگ ہی ہے مزہ، یہ مزہ الگ ہی ہے۔ جس چیز میں مزہ نہ آئے اس میں ساری رات گزار سکتا ہے کوئی؟ جس چیز میں مزہ نہ آئے ساری رات اس میں گزار سکتا ہے؟ جس بچے کو پڑھنے میں مزہ نہ آئے تو وہ 8 گھنٹے کتاب لے کے بیٹھ سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ان کی راتیں گزر جاتی ہیں سجدے اور قیام میں، یعنی مزہ آتا ہے نا، تبھی تو راتیں گزار دیتے ہیں۔ اور پھر یہ نہیں کہ فجر پڑھ کے سو جاتے ہیں، یہ وہ نہیں ہے، یہ وہ ہیں جو دن کو پھر کسی اور نیکی کی طرف چلتے ہیں۔ رہبان باللیل وفرسان بالنہار، یہ رات کو مصلے پہ ہوتے ہیں اور دن کو گھوڑے کی پیٹھ پہ بیٹھ کے اللہ کے کلمے کی بلندی کے لیے اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کے نکلتے ہیں، رات کو بھی تھکتے ہیں دن کو بھی تھکتے ہیں۔ تو آپ سارے بھائی یہاں سے یہ نیت لے کے جائیں، عشاء کے بعد گھروں کی لائٹیں بجھا دیں گے۔ کون کون یہ نظام بنائے گا؟ یہ نہیں کہ جا کے آپ بتیاں بجھا دیں، وہ کہیں گے بھی کیا ہو گیا، کوئی جنگ ونگ شروع ہونے لگی ہے کیا کہ لائٹیں بجھا رہے ہیں آپ؟ جنگ شروع ہوتی ہے تو لائٹیں بجھائی جاتی ہیں۔ ذہن بنائیں پہلے،
کہ بھئی حضور کی سنت کیا ہے، اسلامی معاشرہ کیا ہے، اسلامی طریقہ کیا ہے، یہ سمجھا کے، یہ سارا سنا کے، خود نہیں سنا سکتے یہ بیان سنا دینا، سب کو بٹھا کے یہ بیان سنا دینا، خود دیکھو بھی کیا کہہ رہے ہیں، کیا خیال ہے ہم بھی ایسے کر لیں، مانگیں اللہ سے؟ پریشانیاں تو ہیں نا، سب کو ہیں، مسئلوں سے ہاتھ خالی تو کوئی بھی نہیں ہے۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ رات کو سوتے تھوڑا ہیں، جاگتے زیادہ ہیں۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، کتنی عجیب عجیب آیتیں ہیں، کوئی غور کرے ان میں، کوئی غور کرے ان میں، کوئی پڑھنے والا، کوئی سننے والا، کوئی ترجمے کے ساتھ دیکھنے والا، کوئی علماء کے درس میں بیٹھنے والا اس میں غور کرے، یہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ اللہ کیوں سنا رہے ہیں؟ ایک باپ اپنے بیٹے کو لے کے بیٹھ گیا، نکما ایک نمبر کا، نہ کام کا نہ کاش کا، اس کو لے کے بیٹھ گیا باپ۔ اب اس کو کہہ رہا ہے فلاں کا جو بیٹا ہے نا 8 بجے دکان کھولتا ہے، شام کو 8 بجے گھر واپس آتا ہے، کھانا بھی وہیں کھاتا ہے، اس کی کسی سے دوستی نہیں، کسی سے یاری نہیں ہے، کسی سے اس کے تعلقات نہیں ہیں، گھر سے دکان، دکان سے گھر، پھر جب دکان سے آتا ہے تو آتے ہی منہ ہاتھ دھو کے نماز پڑھ کے اپنی ماں کے پاؤں دبانے بیٹھ جاتا ہے، باپ کا سر دبانے بیٹھ جاتا ہے۔ باپ نے یہ کہا اور کہا چلو اب سو جاؤ، تو سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے کہ نہیں؟ بولیے، سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے کہ نہیں؟ یہ باپ نے اس کو کیوں کہا کہ نکمے تو بھی ایسا بننا، تو بھی جا کے دکان کھولا کر، صبح کو تو اٹھتا ہی نہیں ہے، دکان مجھے کھولنا پڑتی ہے جا کے بڑھاپے میں، یہ مطلب ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی بولو تو صحیح نا، یہی مطلب ہے نا؟ تو اللہ کیوں کہہ رہے ہیں کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون، یہ لوگ رات کو تھوڑا سوتے تھے، زیادہ جاگتے تھے۔ یہ کیوں سنا رہے ہیں؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ اور تم بھی کچھ اٹھ جایا کرو، تمہارا پروردگار آ جاتا ہے پہلے آسمان پہ اور نالائق کو تم سارے کے سارے پڑے بستر پہ سو رہے ہوتے ہو، کچھ تو خیال کرو، یہ مطلب ہے کہ نہیں؟ اپنے گھروں میں نظام بنائیں گے عشاء کے بعد جلدی سونے کا۔ یہ جو مجمع آتا ہے نا، جو سنتا ہے، جو آتا ہے، یہی یہ کرنا شروع کر دینا تو انقلاب کی ابتدا ہو جائے گی۔ وہ انقلاب جس کی تمنا آپ کے دلوں میں بھی ہے، بولنے والے کے دل میں بھی ہے، لیکن کرے کون؟ بلی کے گلے میں گھنٹی باندھے کون؟ مسئلہ سارا یہاں پہ آ کے اٹک جاتا ہے۔ آنے والے آتے ہیں، سن سنا کے چلے جاتے ہیں، اور اگلے ہفتے پھر آ جاتے ہیں، پھر سن کے چلے 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 جاتے ہیں، سن 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 کے ہم سن ہو گئے ہیں۔ صحابہ صرف سمعنا نہیں تھے، بلکہ صحابہ سمعنا و اطعنا تھے۔ ہم صرف سمعنا ہیں، اطعنا نہیں ہے۔ سمعنا بھی ہوں اچھی بات ہے، آدھا تو کر رہے ہیں، یہ بھی شکر ہے اللہ کا، بھئی سمعنا تو کر رہے ہیں نا، چلو آتے تو ہیں، سنتے تو ہیں، خدا کرے گا کبھی نہ کوئی جملہ دل میں اتر ہی جائے گا اور دل کی دنیا کو بدل ہی دے گا، لیکن سمعنا کامل تب ہوگا جب اطعنا ساتھ ہوگا۔ تو اپنے گھروں کا نظام یہ کون بنائے گا؟ ذہن سازی کر کے عشاء کے بعد بتیاں بند، اندھیرا۔ پھر وہ جو حفاظتی بتی ہر گھر میں کھلی ہوتی ہے نا، حفاظتی بتی سین میں ایک لائٹ کھول دیتے ہیں تاکہ چور کہے کہ جاگ رہے ہیں، سارے گھر والے کھولتے ہیں کہ نہیں کھولتے ہیں؟ تو وہ بے شک جب سارے سو جائیں امی اٹھ کے پھر کھول دے، اس سے پہلے نہ کھولیں تاکہ اندھیرا مچے اور سونے کا ماحول بنے۔ مجھے ایک ڈاکٹر نے بتایا کہ انسان کے دماغ میں کچھ سیل ایسے ہیں جو ایکٹیو ہی اندھیرے میں ہوتے ہیں، پھر نیند غالب آتی ہے۔ اندھیرا ہو تو پھر وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور پھر نیند آتی ہے۔ تو اپنے گھروں میں عشاء کے بعد اندھیرا کون کون کرے گا؟ جلدی سونے کا ماحول، تہجد میں اٹھنے کا ماحول، اور دن کو ضرور تھوڑی دیر آرام کریں،
اور عورتیں عورتوں کے گھر جاتی ہیں، عورتیں عورتوں کے پاس ملنے جاتی ہیں. ہمارے یہاں ماشاءاللہ حالہ میں تو یہ مستقل ایک نظام ہے کہ عصر کے بعد عورتیں گشت پہ نکلتی ہیں تبلیغ والوں کی طرح سے، کبھی اس کے گھر کبھی اس کے گھر، پھر سموسے کھائیں گی، پکوڑے کھائیں گی، کوئی کیا نام ہے مٹھائی کھائیں گی، کوئی آپس میں گپ شپ، کوئی چائے، کوئی بسکٹ. یہ روزانہ کا ہمارے یہاں حالہ میں بچپن سے ہم دیکھ رہے ہیں. میری ماں مجھے روزانہ عصر کے بعد گشت پہ لے جاتی تھی. سندھی میں اس کو کہتے ہیں گھر رکھ کرانا، چونکہ ہم تبلیغی ہیں اس لیے اس کو ہم ان الفاظ میں کہتے ہیں. روزانہ ہفتے کے 7 دن میری ماں مجھے عصر کی نماز کے بعد گشت پہ لے جاتی اور عشاء کے قریب واپس لاتی تھی. اور اسی طرح ہمارے گھر میں بھی ہوتا ہے. دوپہر کے وقت میں کسی کے گھر نہ جائیں، ہر گھر میں دوپہر کو سونے کا ماحول بنائیں. جن کو یہ شکایت ہے کہ ان کی بیویاں چڑچڑی ہیں، آج مجھے ایک ساتھی نے کہا بہت پریشان ہوں، آپ ہاتھ اٹھائیں. میں نے کہا ہاتھ تو اٹھائیں، پہلے مسئلہ تو بتاؤ، ایسی کون سی قیامت آ رہی ہے کہ بھئی ہاتھ اٹھوا رہے ہو. کہنے لگے بس بیوی کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، ہر وقت چڑچڑی رہتی ہے. تو جن کو یہ شکایت ہے نا کہ ان کی بیویاں چڑچڑی ہیں، ان کا ایسا سسٹم بنائیں کہ دوپہر کو وہ سوئیں، ان کو کوئی بچہ نہ جگائے، آپ بھی نہ جگائیں. 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے ان کو دن کو سونے دیں، دیکھیں وہ آپ کے لیے پلکیں نہ بچھائے تو پھر کہنا. چڑچڑے پن کا سب سے اچھا علاج طب نبوی سے دوپہر کا آرام. اور یہ سنت صرف اور صرف مدارس میں زندہ ہے، باقی اکثر جگہوں سے مٹ چکی ہے. تبلیغ سے بھی اب مٹ رہی ہے، چونکہ تبلیغ والوں نے بھی ابھی اشراق کے بعد سونا شروع کیا ہوا ہے. ناشتہ کر کے سو جائیں گے، یا مشورے میں فجر کے بیان میں تو سونا جیسے مستحب شمار کیا جاتا ہے. فجر کا بیان ہو رہا ہوتا ہے اور سارے سو رہے ہوتے ہیں، صرف مقامی جاگتے ہیں، باقی سارے سو رہے ہوتے ہیں. اور بعض تو فجر کے بیان میں ماشاءاللہ خراٹوں کے ساتھ سوتے ہیں. جماعتوں میں سوتے بھی جلدی ہیں، فجر کے بعد بھی سو رہے ہوتے ہیں. یعنی جیسے ایک روٹین سی بن گئی ہے کہ فجر کے بیان میں چوکڑی مار کے گردن کو گود کے قریب کر کے سو جانا ہے. ایسے نہیں ہونا چاہیے. جماعتوں میں بھی دوپہر کا کھانا کھا کے پھر سوئیں، صبح کو نہیں. صبح کو گشتیں کریں، ملاقاتیں کریں، تعلیم کریں، محنت کریں. سونے کے لیے نکلیں گے. آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے صبح کو جو لوگ صبح کو سوتے ہیں اللہ ان کی روزی کو تنگ کر دیتا ہے. جو لوگ صبح کو سوتے ہیں ان کی روزی کو اللہ تنگ کر دیتا ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے صبح کو روزی حاصل کرنے کو چھوڑ کر سویا مت کرو. آپ گھر میں تشریف لائے، حضرت اماں فاطمہ صبح سویرے سو رہی تھیں، آپ نے اٹھایا، میری بیٹی پیار، یا بنیۃ، میری بیٹی اس وقت نہ سو، یہ روزی کی تقسیم کا وقت ہے. غربت غربت غربت، بے روزگاری بے روزگاری بے روزگاری، تنگی تنگی تنگی. اسباب تو ڈھونڈیں نا، اپنے گھروں سے بالکل ختم کریں صبح کا سونا. دوپہر کو سوئیں، کھانا کھا کے سوئیں. یہ میرے نبی کی سنت ہے. امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دوپہر کو کھانا کھا کے سنت سمجھ کے سونا، لیٹنا، یہ 1000 سال کی نفلی عبادت سے زیادہ اجر رکھتی ہے. دوپہر کو سونا کھانا کھا کے سنت کی نیت سے، اس کا اجر 1000 سال میں کتنی راتیں ہوں گی؟ 1000 سال میں کتنی راتیں ہوں گی؟ لاکھوں راتیں بن جائیں گی نا. ان تمام راتوں اور دنوں کی عبادت کا اجر کم، دوپہر کو کھانا کھا کے سنت سمجھ کے لیٹنا یا سونا، اس کا اجر زیادہ. اس لیے کہ یہ سنت و نفل، یہ حضور سے ثابت. اور وہ حضور سے ثابت نہیں کہ حضور نے دن رات عبادت ہی کی، حضور نے سارے کام کیے. دوپہر کو سونے کا نظام بنائیں، دوپہر کو دروازہ بند، کھانا کھائیں، بچے عورتیں مرد سب سو جائیں. دکاندار دکان بند کر لیں، آ کے آرام کریں. کما کے صحتیں خراب کر دیں، پھر ان صحتوں کو ٹھیک کرنے کے لیے جو کمایا تھا وہ لگا دیا
کتنا عجیب یہ چکر ہے، کما رہے ہیں اپنے لیے اور اپنی صحت کو خراب کر رہے ہیں کمانے کے لیے، پھر جو کما رہے ہیں وہ لگا رہے ہیں صحتوں کو ٹھیک کرنے کے لیے، پھر صحتیں خراب کر رہے ہیں کمانے کے لیے، پھر کما رہے ہیں صحت بنانے کے لیے، زندگی اچھی بنانے کے لیے، پھر صحت کو خراب کر رہے ہیں کمانے کے لیے، پھر جو کما رہے ہیں وہ لگا رہے ہیں صحتوں کے پیچھے۔ یہ کیا ہم نے روٹین بنا دی ہے؟ سسٹم سے چلیں، سنت کے مطابق چلیں، دکان بند کر دیں، کوئی قیامت نہیں آئے گی، مقدر آپ کا گھٹے گا نہیں، حضور کی سنت کو زندہ کرنے سے آپ کا مقدر گھٹے گا نہیں، وہ تو طے شدہ ہے۔ اللہ ہمیں یہ سمجھ دے، 8 گھنٹے دکان کھلے یا 2 گھنٹے کھلے، ملے گا وہ جو لکھا ہے۔ ہمارے ایک ساتھی ہیں، سن 2003 میں ان کی دکان پہ گیا تو انہوں نے بتایا کہ میرا 12-15 سال سے یہ نظام ہے، میں نے یہ ترتیب بنائی ہے کہ میں عصر سے پہلے دکان بند کر دیتا ہوں۔ میں نے کہا آپ کی دکان تو شاہی بازار میں ہے، شاہی بازار کی دکانیں تو 1 بجے بند ہوتی ہیں اور کھلتی ہیں دوپہر 1 بجے، اور جو نمازی ہیں وہ ظہر پڑھ کے اس کے بعد دکان کھولتے ہیں۔ جب دکان کھلتی ہی ہے ظہر کے قریب تو آپ عصر میں کیسے بند کر دیتے ہیں؟ تو آپ کماتے کیا ہوں گے؟ کہنے لگے میں نے چونکہ یہ طے کر دیا ہے کہ میں نے عصر سے پہلے دکان بند کرنی ہے اور پھر دعوت کا کام کرنا ہے، اللہ پاک نے جو روزی مجھے دکان بند کرنے سے پہلے ملا کرتی تھی نا، اتنی ہی روزی اللہ مجھے ان گھنٹوں میں دے دیتا ہے، کیونکہ دیتا تو اللہ ہے، کوئی اور تھوڑی دیتا ہے۔ اور دینے کی 2 صورتیں ہیں، دینے کی 2 صورتیں ہیں۔ بات پھیل رہی ہے، چلے کہیں تھے نکل کہیں گئے۔ دینے کی 2 صورتیں ہیں، غور سے سنیں۔ اللہ کے دینے کی کتنی صورتیں ہیں؟ ایک کو اللہ 1 لاکھ دیتا ہے، 1 لاکھ دیتا ہے، اور اس میں سے مہینے میں 1 لاکھ دیتا ہے، اور اس میں سے 90,000 بچوں کی فضولیات، بیوی کی فضولیات اور ڈیڈکشن، ڈاکٹر، بھتے، ٹیکس ان میں لگوا دیتا ہے، اور ایک کو اللہ 10,000 دیتا ہے، یہ 10,000 ہی اس کے رہتے ہیں۔ بتائیے نفع میں ان دونوں میں سے کون ہے؟ ان میں سے ہر ایک کو کتنے نصیب ہیں؟ ان میں سے دونوں کو کتنے نصیب ہیں؟ سارے بولیں، ان میں سے ہر ایک کو کتنے نصیب ہیں؟ دونوں کو 10,000 نصیب ہیں۔ لیکن یہ پھولے نہیں سماتا، لاکھ کماتا ہوں، اور یہ بیچارہ ایسا سے کم ترین میں 10,000 کماتا ہوں۔ ارے نالائق آدمی، تیرے اللہ نے تجھے ڈاکٹروں سے بچایا ہوا ہے، ڈیڈکشن سے بچایا ہوا ہے، بھتہ خوروں سے بچایا ہوا ہے، موذی مرضوں سے بچایا ہوا ہے۔ اس سے پوچھ اس کی ماں کی دوائی کتنے کی آتی ہے، بیوی کی دوائی کتنے کی آتی ہے، بچوں کی دوائی کتنے کی آتی ہے، فضولیات میں اس کا کتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے۔ اللہ نے تجھے ساری چیزوں سے محفوظ رکھا ہوا ہے۔ یہ 10,000 کے 10,000 اللہ تجھے دیتا ہے، اور تجھے کیا چاہیے؟ 10,000 اس کو بھی مل رہے ہیں، اس کو بھی، اس کو ٹینشن کوئی نہیں، اور اس کا دل جلتا ہے جب وہ دستیوں کی دستیاں نکال کے ڈاکٹروں کو دیتا ہے، اور بھتہ خوروں کو دیتا ہے، اور واپڈا والوں کو دیتا ہے، بدماشوں کو دیتا ہے، ٹیکسوں میں دیتا ہے، اندر ہی اندر میں جل رہا ہوتا ہے۔ اور یہ ماشاءاللہ جلتا نہیں ہے، سکون سے جو کماتا ہے وہی کھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دینے کے 2 طریقے ہیں، یوں دیتا ہے اللہ، مقدر سے زیادہ نہیں ملے گا۔ آپ 8 گھنٹے کی بجائے 21 گھنٹے دکان کھولیں، مقدر نہیں بڑھے گا، مقدر نہیں بڑھے گا۔ الا ان نفسا لن تستکمل رزقها، الا ان نفسا لن تموت حتى تستکمل رزقها۔ لوگوں سنو، کوئی نہیں مر سکتا جب تک کہ اپنی روزی مکمل نہ کر لے۔ تو اس لیے دوپہر کو حضور کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے دکان بند کر کے آ جائیں۔ جو گاہک واپس جائیں گے یہ آپ کے نصیب میں نہیں تھے، آپ کی روزی نہیں گھٹے گی۔ اس سنت کو زندہ کریں، اور دفتروں والے دفتروں میں ہی 10 منٹ ہی لیٹ جاؤ سنت سمجھ کے، اور رات کو جلدی سو جاؤ۔ تو دوپہر کو آرام کا نظام
عشاء کے بعد بتیاں بجھا کے جلدی سونے کا نظام، صبح کو جلدی اٹھانے کا نظام، یہ 3 کام اپنے ہاں کون کون شروع کرے گا؟ کریں گے نا؟ آپ علیہ السلام سفر میں تھے، ایک جگہ ٹھہر گئے دوپہر کو، تو عربستان میں گھنے درخت نہیں جیسے ہمارے یہاں نیم کا درخت ہے، پیپل کا درخت ہے، سفیدے کا درخت ہے، یہ تو گھنے درخت ہیں نا، ان کے وہاں پہ ہیں کیکر کے درخت، اور وہ بھی موٹے تنے والے نہیں، پتلے 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 پتلے، ان میں زیادہ سایہ نہیں ہوتا، لیکن بس وہاں کا وہی سایہ شمار ہوتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے جہاں پڑاؤ ڈالا، صحابہ الگ الگ بکھر گئے، آپ علیہ السلام نے کیکر کے پتلے سے درخت کے نیچے خود لیٹ گئے اور اپنی تلوار کو درخت سے لٹکا دیا۔ ایک بدو گھومتا گھومتا وہاں سے گزرا، کافر تھا، اس نے دیکھا یہ سو رہے ہیں، ارے یہ تو محمد ہیں، ارے یہ تو محمد ہیں، اکیلے، تلوار، اس کے بعد تلوار نہیں تھی۔ بڑا اچھا موقع ہے، اس نے حضور کی تلوار اتاری، چونکہ اس کو یقین تھا کہ آج یہ میرے ہاتھوں گئے، اسے یقین تھا چونکہ حضور لیٹے ہوئے تھے، لیٹا ہوا تو دفاع بھی نہیں کر سکتا تلوار والے کا، اور حملہ بھی نہیں کر سکتا، اور آس پاس بھی کوئی نہیں، تو اس نے حضور کی تلوار اتاری، اور حضور کی جب تلوار اتاری تو حضور کی آنکھ کھل گئی۔ جب اس نے دیکھا نا کہ ان کی آنکھ کھل گئی تو وہ مسکرایا اور کہنے لگا میں یمنعک منی، آج آپ مجھ سے بچ سکتے ہیں، آج آپ مجھ سے بچ سکتے ہیں، کوئی ہے جو آپ کو آج مجھ سے بچا دے؟ تو ہمارے نبی نے ٹینشن نہیں لی، وہ کہاں ابو بکر بھاگ کے آؤ دیکھو یہ مجھے کیا کچھ کرنا دے، وہ کہاں عمر عثمان علی جلدی سے بھاگ کے آؤ، آپ نے یہ نہیں کہا، ٹینشن نہیں لی، بلکہ آپ نے اطمینان، اس نے کہا نا کون بچائے گا؟ آپ نے کہا اللہ بچائے گا، اور کون بچائے گا؟ من یمنعک منی، ایک روایت میں من ینقذک منی، کون تمہیں مجھ سے بچائے گا؟ آپ نے اطمینان سے فرمایا اللہ، اللہ بچائے گا۔ اللہ کا نام خود ہی ہیبت والا، پھر لینے والے خاتم النبیین ہوں تو اس کی ہیبت کا کیا اثر ہوگا؟ جب اللہ کا نام اس کے کانوں میں پڑا اور اس کے دل پہ جو اس کی ضرب لگی، اس کا دل دماغ ہلا اور تلوار نیچے گر گئی۔ ایک دم آپ اٹھ کے بیٹھ گئے، اپنی تلوار کو اٹھایا اور فرمایا اب بتاؤ تمہیں کون بچائے گا؟ میرے والے نے تو مجھے بچا دیا، تیرا تو کوئی ہے نہیں، تجھے کون بچائے گا؟ اس نے کہا جی آپ بڑے اچھے آدمی ہیں، مجھے چھوڑ دیں۔ آپ نے فرمایا چھوڑ دیتا ہوں لیکن ٹھہرو ذرا۔ پھر آپ نے اپنے صحابہ کو بلایا، اتنے میں صاحب پہلے نہیں بلایا، پہلے بلا سکتے تھے کہ نہیں بلا سکتے تھے؟ بھائی بلا سکتے تھے نہیں بلا سکتے تھے، لیکن اگر پہلے بلاتے تو توحید کا پیغام دنیا تک کون پہنچاتا؟ توحید کا پیغام کون دیتا؟ توحید کا پیغام دنیا تک کیسے پہنچتا کہ مشکلات میں دوستوں کو نہیں پکارا جاتا، چاہنے والوں کو نہیں پکارا جاتا، اپنوں پرایوں کو نہیں پکارا جاتا، مشکلات میں بس ایک کو پکارا جاتا ہے، بے شک وہ نظر نہیں آتا لیکن وہ ہمارے دائیں بھی ہے، ہمارے بائیں بھی ہے، ہمارے آگے بھی ہے، ہمارے پیچھے بھی ہے۔ اینما وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ مَا يَكُونُ مِن نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَىٰ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا وَهُوَ مَعَهُمْ۔ تم 3 ہو، 3 نہیں، چوتھا اللہ، 4 ہو، 4 نہیں، 5واں اللہ، 5 ہو تو 5 نہیں، 6واں اللہ، ہر جگہ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اینما تکونوا فثم وجہ اللہ رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذه وکیلا رب المشرقین ورب المغربین فبأي آلاء ربكما تكذبان فلا اقسم برب المشارق والمغارب، قسم ہے مشرقوں کے رب کی، مغربوں کے رب کی، مشرق کا رب بھی وہ، مغرب کا رب بھی وہ، مشرقین کا رب بھی وہ، مغربین کا رب بھی وہ، ہر جگہ وہی وہ، پہاڑوں میں بھی وہ، سمندروں میں بھی وہ، آسمانوں میں بھی وہ، زمینوں میں بھی وہ، زمینوں کی تہوں میں بھی وہ،
اور پرندوں اور حیوانوں اور انسانوں اور جنات اور پوری کائنات کے ذرے ذرے میں اس کی کبریائی کے جلوے ہیں، اس کی عظمت کے جلوے ہیں، دیکھنے والی آنکھوں تو وہ نظر آتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ مجھے بچائے گا، تلوار ہاتھ سے گری، آپ نے فرمایا تجھے کون بچائے گا؟ کہا جی معاف کر دیں۔ فرمایا کرتا ہوں، ٹھہرو۔ آپ نے صحابہ کو بلایا، پھر آپ نے صحابہ کو یہ بتایا کہ یہ آیا تھا، میں سویا ہوا تھا، اس نے میری تلوار اتاری اور یہ مجھے قتل کرنا چاہ رہا تھا، مجھے کہہ رہا تھا تمہیں کون بچائے گا؟ میں نے کہا اللہ بچائے گا، اور کون بچائے گا؟ تو یہ ڈر گیا، اللہ کا نام سن کے تلوار ہاتھ سے گر گئی، اور اب یہ کہہ رہا ہے معافی کرو، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں میں نے اسے معاف کیا۔ اللہ کرتا ہے، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کی چلتی ہے، اللہ کے اختیارات ہیں۔ قل کل من عند اللہ، اے نبی کہیں کہ سب کچھ اللہ کی طرف سے۔ کس کی طرف سے؟ کس کی طرف سے؟ کس کی طرف سے؟ اور اللہ اچھا ہے کہ نہیں؟ اللہ ہمارا ہمدرد ہے کہ نہیں؟ اللہ ہمارا خیر خواہ ہے کہ نہیں؟ تو اگر اس نے کڑوی گولی منہ میں ڈالی ہے تو میرا بھلا ہے اس میں کیوں چیختا ہوں اللہ کے فیصلے پہ؟ اگر اس نے میرے کسی پیارے کو موت دی ہے تو یہ کڑوی گولی ہے، اگر اس نے مجھے بیماری دی ہے تو یہ کڑوی گولی ہے، اگر اس نے مجھے اوپر سے اٹھا کے نیچے بٹھا دیا ہے تو یہ کڑوی گولی ہے جو اللہ نے منہ میں ڈالی ہے۔ تو اللہ میرے خلاف نہیں کر سکتا، چونکہ وہ ارحم الراحمین ہے۔ اس میں میری بھلائی ہے، اس میں میری بہتری ہے۔ اور بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ انسان کو کچھ ہونے والا کام بالکل پسند نہیں آتا، پریشان ہوتا ہے، بعد میں جا کے پتہ چلتا ہے کہ اچھا ہوا کہ نہیں ہوا۔ ایسے کبھی ہوا ہے کسی کے ساتھ؟ بھائی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ مشکل کشا اللہ، حاجت روا اللہ، عزت دینے والا اللہ، ذلیل کرنے والا اللہ، اونچا کرنے والا اللہ، گرانے والا اللہ، سب کا مشکل کشا اللہ، انسانوں کا بھی، جنات کا بھی، فرشتوں کا بھی، گنہگاروں کا بھی، نیکوکاروں کا بھی، ولیوں کا بھی، اور انبیاء کا مشکل کشا بھی کون ہے؟ حضور کی شان کتنی اونچی ہے، ہمارے نبی کی شان کتنی اونچی ہے، ہمارے نبی کتنے اونچے ہیں۔ اگر ہمیں توحید کا سبق نہ پڑھایا ہوا ہوتا تو ہم حضور کو پڑھ کر شاید حضور کو رب مان لیتے، لیکن ہمارے بزرگوں نے ہمیں لا الہ الا اللہ پہلے پڑھایا، محمد الرسول اللہ بعد میں پڑھایا۔ اگر وہ اس کے الٹ کرتے تو ہم تو حضور کو سجدے کرنے لگ جاتے۔ حضور ایسے با کمال ہیں، ایسے با اختیار ہیں، اتنی ان کی چلتی ہے، اتنی ان کی چلتی ہے، اتنی ان کی چلتی ہے کہ اگر ہمیں توحید کا پیغام نہ ملتا اور توحید کا سبق نہ ملتا تو ہم تو حضور کو سجدے کرنے۔ ایک دفعہ حضرت ابوبکر صدیق نے حضور سے کہا، آپ کے سامنے ایک جانور آیا، حضرت ابوبکر صدیق کے سامنے ایک جانور آیا اور آ کے حضور کے قدموں میں گر گیا، سر اپنا رکھا، اسی کو سجدہ کہتے ہیں نا بھائی، کسی کے سامنے سر رکھنا اس کو سجدہ کہتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کہنے لگے حضور ان جانوروں کو یہ سعادت حاصل ہے کہ وہ آپ کو سجدہ کرتے ہیں، ہمیں تو زیادہ حق حاصل ہونا چاہیے کہ آپ کو سجدہ کریں۔ اور ہمیں نہیں، سجدہ صرف اللہ کا۔ لو امرت احدا ان يسجد لاحد لامرت الزوجة ان تسجد لزوجها، اگر میں کسی انسان کو سجدہ کرنے کی اجازت دیتا تو بیوی سے کہتا کہ خاوند کو کرے۔ یہ یقین بن جائے نا تو دنیا بڑی آسان ہے، زندگی بڑی آسان ہے۔ مسئلے تب کھڑے ہوتے ہیں جب ہم کہتے ہیں یوں کیوں نہیں ہو رہا، یوں کیوں نہیں ہو رہا، اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا، یہاں سے مسئلے کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ ٹینشنیں ہمیں کھائے جاتی ہیں، گھلائے جاتی ہیں، زندگی کو دشوار بنا دیتی ہیں۔ لیکن زندگی تب آسان ہو جاتی ہے جب انسان کہتا ہے اللہ کر رہا ہے اور اللہ سب ٹھیک کرتا ہے۔ جب بچہ ماں اس کے منہ میں لٹا کے زبردستی کڑوی دوائی کا چمچ ٹھونستی ہے اور وہ روتا ہے، اگر وہ شخص سمجھے بڑی ظالم ہے میری ماں، اس کی ماں اسے کلفیاں کھلاتی ہے، یہ میرے منہ میں کڑوی دوائیاں ٹھونستی ہے، بڑی ظالم ہے میری ماں، تو ہماری مثال اس بچے بیوقوف کی سی ہے۔ تکلیف آئی تو ہم کہتے ہیں اس کو اتنی بڑی دکان مجھے چھاپڑی بھی نہیں دی اللہ نے، اس کو اتنے بیٹے دے دیے اور میں 15 سال سے بے اولاد بیٹھا ہوں،
میرے بھائی اللہ نے تیرے ساتھ برا نہیں کیا، تیرے لیے بہتری اسی میں ہے، تجھے معلوم نہیں ہے کہ بہتری اسی میں ہے۔ یہ یقین ہمیں بنانا پڑے گا۔ اگر یہ یقین نہیں بنائیں گے نا تو جس کسی سے کوئی کرتب نظر آیا نا تو اسی کے پیچھے ہو لیں گے۔ کتنے دنیا میں بیٹھے ہوئے ہیں بھونکیاں مارنے والے، دعوے کرنے والے، لوگوں کو متاثر کرنے والے، جو کہ طبیعت کے ہوشیار ہیں، طبیعت کے چالاک ہیں، لہذا اندازے لگا کے ایسے جملے بول جاتے ہیں، اگلا کہتا ہے یار یہ تو میرے دل کی بات بھی جان جاتا ہے، یہ تو کوئی بہت پہنچا ہوا ہے، اس کے پیچھے ہو لیتے ہیں۔ ہائے ہائے، کتنے رہزن ہیں جو رہبروں کا روپ دھار کے بیٹھے ہوئے ہیں، رہزن ہیں، ڈاکو ہیں، رہبروں کا روپ دھارے بیٹھے ہیں، اور حضور کی بھولی امت ہے کہ بس ان کی دیوانی ہوئی جا رہی ہے۔ اتنا لوگوں کو دھوکہ لگ گیا ہے ان چیزوں کا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہر بزرگ کے پاس جاتے ہی ہیں اس لیے۔ کئی آدمی آئے، کچھ دن پہلے ایک آدمی آیا کہ جی بیعت کرنے آیا ہوں۔ میں نے کہا اللہ کی طلب میں آیا ہے، تو میں ہاتھ پکڑ کے بیعت کروا دی۔ تو کہنے لگے اعمال جب سنائے تو لگ رہا تھا کہ یہ تو لے ہی نہیں رہا بات کو، جب اعمال سنا چکا کہنے لگا کہ وہ میرے ساتھ مسائل ہیں، گھر میں برتن ٹوٹتے ہیں، اور کبھی خامخواہ جھولا چلنے لگ جاتا ہے، ٹھک ٹھک کی آوازیں آتی ہیں، نیند سے اچانک چونک کے اٹھتے ہیں، تو میرا کوئی مسئلہ حل کریں۔ تو میں نے کہا آپ بیعت اس لیے ہوئے ہیں کیا؟ ہاں ارے بھائی، آپ کے گھر میں اگر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ شیاطین ہیں تو حضور نے آپ کو بتایا کہ گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرو، جب آپ سلام کرو گے سارے شیطان بھاگ جائیں گے، اتنی سی بات ہے۔ اب سلام پر یقین نہیں، 10,000 دفعہ یہ وظیفہ پڑھو، کوئی عامل بتا دے، اس پہ یقین آ جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ گھر میں داخل ہوں گے اور داخل ہوتے ہی آپ سلام کریں، جتنے جنات شیاطین ہوں گے اپنا بوریا بستر اٹھائیں گے اور تشریف لے جائیں گے، ایک بھی نہیں رہے گا پیچھے۔ یہ کنہوں نے فرمایا؟ کنہوں نے فرمایا؟ اس لیے ہمارے نبی کے ہاں اس کا اتنا اہتمام تھا، اگر کوئی بغیر سلام کے داخل ہوتا تو آپ فرماتے واپس جاؤ، چلو واپس جاؤ، سلام کر کے پھر داخل ہو، شیطان کو ساتھ لے کے آ رہے ہو، پیچھے جاؤ، واپس جاؤ۔ اس کو گھر سے نکالتے، وہ دوبارہ داخل ہو کے سلام کہتا، پھر آپ آنے دیتے۔ اتنا اہتمام، اتنی سی بات ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال چھوٹے مختصر کیوں ہیں؟ اس لیے کہ سونار کی 100 ہوتی ہیں مگر لوہار کی 100 نہیں ہوتی ہیں۔ لوہار کی کتنی ہوتی ہیں؟ حضور کا بتایا ہوا ایک بول دنیا کے سارے لوگوں کے بتائے ہوئے کروڑوں بولوں پر بھاری ہے۔ اس لیے یہ بھی بات آج طے کریں کہ ہمیں صرف اپنے نبی کے اعمال کو فالو کرنا ہے، اور بس۔ کوئی آپ کو کہے کہ یہ پڑھو کو حضور نے بتایا کہ نہیں، کہ یار مجھے حضور کی کوئی چھوٹی سی دعا بتا دو، آپ کی مہربانی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو پھر ہم اس کا کسی دن مذاکرہ کریں گے کہ ہمارے نبی نے اس وقت جو مسائل چل رہے ہیں ان میں سے کس مسئلے کے لیے کون سی دعا فرمائی ہے۔ یہ لمبے ہزاروں نہیں، ہمارے نبی نے جو بتائی ہے بس وہ۔ کوئی موقع ملا تو انشاءاللہ کبھی یہ مذاکرہ بھی کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق دے کہ بس ہم اللہ کے ہو کے رہ جائیں، مانگیں تو اس سے، روئیں تو اس کے سامنے، گڑ گڑائیں تو اس کے سامنے، اور اپنے بچے کا یہ ذہن بنائیں کسی سے نہیں ہوتا بیٹا ابو وہ تو یوں کر لیتا ہے، میں نے دیکھا اس نے یوں کیا تو یوں ہو گیا۔ بیٹا
اللہ نے چاہا پھر ہوا، اللہ نہ چاہتا تو نہ ہوتا، اللہ کے کرنے سے ہوگا، اس کے بغیر نہیں ہوگا۔ ہر ایک کا ذہن بنائیں گے انشاءاللہ، اپنے گھروں میں اس کے تذکرے کریں گے۔ کیا تذکرے کریں گے کہ کس سے ہوتا ہے؟ کس سے ہوتا ہے؟ بیوی سے، بچوں سے، سب سے کہیں اللہ سے ہوتا ہے، اللہ سے مانگو۔ پریشانی آئی، اللہ نے بھیجی ہے، ہمارے لیے اس میں ضرور کوئی بھلائی ہے، ہمارے لیے اس میں ضرور کوئی بھلائی ہے، اس میں ضرور کوئی بہتری ہے۔ کڑوی گولی ہے لیکن میرے فائدے کے لیے ہے، کڑوا سیرپ ہے لیکن میرے فائدے کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا یقین دے دے، عافیت کے ساتھ یقین دے دے، لیکن یقین کو بنانے کے لیے ہمیں اس کے تذکرے کرنے پڑیں گے۔ جہاں بیٹھیں یہ باتیں کریں، جہاں بیٹھیں یہ باتیں کریں، جہاں بیٹھیں، اس کے علاوہ سننا چھوڑ دیں۔ اس نے یوں کر دیا، وہ یوں کر دیتا ہے، وہ یوں وہ اس نے اتنا کما لیا، وہ اتنا یہاں سے وہاں پہنچ گیا، اس کی اتنی نوکریاں، اس کے اتنے کاروبار، اس کی اتنی دکانیں، اس کے اتنے بچے، یہ سب چھوڑ دیں۔ بس اللہ، لا الہ الا اللہ، بس یہ کر کے دیکھیں، پھر دیکھیں زندگی میں کتنا مزہ ہے، کتنا سکون ہے۔ پھر آپ کو جب آپ اللہ کے تذکرے زیادہ کریں گے نا، زیادہ کریں گے، زیادہ کریں گے، زیادہ کریں گے، تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ شکوہ شکایتیں ختم ہو جائیں گی، یہ لڑائیاں جھگڑے ختم ہو جائیں گے، زندگی میں سکون آ جائے گا، زندگی میں سکون آ جائے گا۔ آپ کی بیوی نے کہا میں نے خود دیکھا کہ میری دیورانی ہمارے کمرے کے دروازے پہ پتہ نہیں کیا چینی ڈال رہی تھی، چاول ڈال رہی تھی، میں نے خود دیکھا ہے۔ آپ کی بیوی آپ سے کہے گی تو اس سے کہیں کہ تو چاول ڈالے ہیں تو چونچوں کے لیے ڈالے ہوں گے، اور چاولوں سے تمہیں کیا ہوگا؟ چاولوں سے زندگیاں بدتی بگڑتی ہیں کیا ہو گیا؟ بیگم تم نے کلمہ نہیں پڑھا کیا باتیں کر رہی ہو یار؟ میں نے خود دیکھا وہ چولہے پہ پرچیاں جلا رہی تھی۔ بھئی آج کل گیس کم آتا ہے، عورتیں کاغذ جلاتی ہیں کہ نہیں جلاتی ہیں آج کل؟ اور وہ کہہ رہی ہے کہ میں نے خود دیکھا ہے وہ پرچیاں جلا رہی تھی، پرچیاں جلا بھی رہی تھی، تو کیا اس کی پرچیاں اللہ کے ارادے پہ حاوی ہو جائیں گی؟ بولیے، اللہ کے ارادے پہ حاوی ہو جائیں گی؟ یفعل اللہ ما یشاء وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین۔ تم جو چاہو گے بالکل نہیں ہوگا، اللہ جو چاہے گا وہ ہوگا، تم میں سے کسی کا باپ بھی اسے روک نہیں سکتا۔ یہ ذہن بنائیں اپنے گھروں سے، یہ جو دماغوں میں بیٹھی ہوئی ہیں نا عورتوں کے مردوں کے چیزیں، اس کو اللہ کے واسطے نکالیں تاکہ زندگی میں کوئی لطف آئے۔ نفرتیں، بدگمانیاں، وسوسے، خطرے، اندیشے زندگی کو خراب کر کے رکھ دیا ہے ان چیزوں نے۔ ہمارے نبی کیسے مطمئن ہیں؟ تلوار اس کے ہاتھ میں، کتنے مطمئن ہیں؟ اللہ کرے گا، چلا لو تلوار، اس سے کیا ہوگا؟ آپ کہیں چھڑک دو چاول، چینیاں، جو کچھ چاہے چھڑکو، اس کو نہ کہنا پتہ نہیں اس نے چونٹی کے لیے چھڑکاؤ، تو پھر وہ کہے گی دیکھو یہ مجھ پہ بدگمانی کر رہے ہیں، یہ بیوی اس کا ذہن بنا رہی ہے۔ سوچو، چاولوں کو چھڑکنے سے، چینی کو چھڑکنے سے، مرچوں کو چھڑکنے سے، اور گوشت سے نکال کے خون کو چھڑکنے سے، اس سے کیا ہوتا ہے یار؟ خون کے چھینٹے آ رہے ہیں، بھائی خون کے چھینٹے آ رہے تو صاف کر لو، خون ناپاک ہوتا ہے۔ چاول چھڑکیں تو کسی بل کے سامنے ڈال دو تاکہ چونٹیاں کھا لیں صدقے کی نیت سے۔ چینی کی ڈلی ہوئی ہے تو چینی جمع کر کے کسی بل کے سامنے ڈال دو تاکہ چونٹیاں کھا لیں، صدقہ ہوگا، صدقے سے مصیبت ٹلتی ہے۔ اللہ کے غیر سے نہیں ڈرنا، اللہ کے غیر سے، اللہ کے غیر سے، اللہ کے غیر سے، اللہ کے غیر سے بچے کو یہ پٹی پڑھا دیں۔ ایک ہی شخص سے ہم نے یہ باتیں سنی، آئے عشاق گئے وعدہ فردا لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر۔
یہ میرا عنوان نہیں ہے، یہ عنوان جو آپ کے سامنے چھیڑا ہے نا آج، یہ میرا نہیں ہے عنوان، میں تو دنیا دار آدمی ہوں، یہ محمد عبد الوہاب کا عنوان ہے، جنہوں نے 22 سال کی عمر میں اس عنوان کو بولنا شروع کیا، 97 سال تک بولتے ہی چلے گئے۔ کتنی عمر میں شروع کیا اور کتنی عمر تک بولتے رہے؟ گلا بیٹھ گیا، چھوڑا نہیں، ڈاکٹروں نے روک دیا، چھوڑا نہیں، ایمرجنسی وارڈ میں چلے گئے، چھوڑا نہیں، وینٹیلیٹر پہ چلے گئے، چھوڑا نہیں۔ کسی سے نہیں ہوتا، اللہ سے ہوتا ہے۔ آج وہ اللہ سے کہ کتنے قریب ہوں گے، جنہوں نے ساری زندگی اللہ اللہ کیا، آج وہ کتنے اللہ کے قریب ہوں گے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو کسی کو ان کی زیارت ہوئی اور پوچھا کیا ہوا، تو فرمانے لگے فرشتے آئے تھے سوال پوچھنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا یہ میرے سوا کسی کو جانتا ہی نہیں، اس سے کیا پوچھنے آئے ہو، اس کو میرے سوا تو کچھ آتا ہی نہیں، جاؤ اپنا کام کرو۔ یہ سچی خبر سنا رہا ہوں، سچا خواب سنا رہا ہوں، کسی ایسے ویسے ایرے غیرے کی بات نہیں سنا رہا۔ لوگ بہت بڑھاتے ہیں، بناتے ہیں، گھڑتے ہیں، ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر، ایسے نہیں ہے، یہ بات کنفرم ہے۔ یہ ہائے وہ جو بیچتے تھے دوائے دل، وہ دکان اپنی صدا گئے۔ وہ جو دل کی دوا بیچتے تھے نا حکما، وہ اپنی دکان بند کر کے چلے گئے۔ ہاں بھائی صاحب کی دکان بند نہیں ہے، چل رہی ہے، اللہ کا شکر ہے، لیکن جب کوئی جاتا ہے تو اس کا بدل تھوڑی ہوتا ہے پیچھے، اس جیسا کوئی تھوڑی ہوتا ہے پھر پیچھے۔ جو اس وقت ہیں جب یہ جائیں گے تو ان کا بدل نہیں ہوگا، ایسی سسٹم چل رہا ہے سارا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یقین دے دے اپنا، جتنا اسے بولیں گے نا اتنی یہ بات اندر میں اترے گی، جتنا تنہائی میں بیٹھ کے اللہ سے مانگیں گے یا اللہ یہ میری نظریں تیرے غیر سے کب ہٹیں گی، مجھے توحید کی حقیقت دے، مجھے یقین کا کمال دے۔ یہ دو کام تذکرے ہر جگہ، رو رو کے اس کو مانگیں اور مراقبے کی کثرت کریں، چونکہ مراقبہ آپ کے دل سے اللہ کے غیر کو کھرچ کھرچ کے نکال کے باہر پھینک دیتا ہے اور دل کو صاف ستھرا ایسا بنا دیتا ہے کہ پھر وہ اللہ کا مسکن بن جاتا ہے، اللہ کی تجلی گاہ بن جاتا ہے مراقبہ۔ یہ تینوں کام کریں گے تو یہ کیفیت اللہ تعالیٰ حاصل عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے بھی یہ دے، عافیت سے آپ کو بھی۔